الرحیم محترم المقام میرے استاد محترم محمد عبداللہ میر صاحب اور استاد محترم جناب محمد اشرف میر صاحب اور ڈاکٹر صاحب استاد محترم جناب جعفر صاحب اور تمام آئے ہوئے ذی عزت شخصیت، میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باعث مسرت ہے میرے لیے کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر میرا حوصلہ بلند و بالا رکھنے کے لیے اپنی حاضری یہاں پر یقینی بنا دی۔ یہ میرے لیے باعث مسرت ہے کہ مجھے آپ جیسے لوگوں کا ساتھ مل رہا ہے۔ جس طرح ابھی ہمارے ایک اسپیکر جناب مدثر صاحب نے کہا، کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر بٹ دا کوالٹی میٹر، آئی ہیو دا نیڈ آف دا کوالٹی۔ اور مجھے امید ہے کہ جو یہاں پر شخصیت آئے ہوئے ہیں، دے آر سفیشینٹ ٹو پرووائڈ می دا کوالٹی۔ Only the quality youths, they bring the revolution. Hardly quantity matters. میری جو بک ہے ایوولوشن ان اویکننگ، یہ پرٹیکولرلی یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے ہے، موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے، انسپائر کرنے کے لیے ہے۔ یہ میں اس بک کا سرسری طور پر جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب 9 چیپٹرز پہ مشتمل ہے۔ پہلا چیپٹر ہے ڈو یو نو یور سیلف۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں؟ آج کل اقبالیات پر تو بہت ساری ریسرچز ہوتی ہے۔ آئنسٹین، اس کے دماغ پر، اس کے برین پر بہت ساری ریسرچز ہوتی ہے، بہت ساری شخصیات پہ ریسرچز ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، کیا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں؟ کیا ہم اپنی کیپیسٹیز کو جانتے ہیں؟ کیا ہم اپنی پازیٹیوٹیز اور نیگیٹیوٹیز کو جانتے ہیں؟ کیا ہم اپنے پلس پوائنٹس اور نیگیٹو پوائنٹس کو جانتے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو جانیں گے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، وہ دن دور نہیں جب ہم بھی اپنے اس جموں و کشمیر کو بہت ہی ڈیولپڈ اسٹیٹس میں کاؤنٹ کریں گے۔ ہم عام طور پر جب بھی الائٹ پرسنالٹیز کی بات کرتے ہیں، لائک ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام آزاد یا سر آئزیک نیوٹن، البرٹ آئنسٹین، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں that they were also human beings like us۔ لیکن اس میں جو پلس پوائنٹ تھا، جنہوں نے ان کو الائٹ پرسنالٹی بنائی، that's their mentality۔ We need to change our attitude. We need to change our attitude towards development, towards our work, towards progress۔ میں نے کیس اسٹڈی دی ہے اپنی بک میں ریگارڈنگ ایجوکیشن سسٹم آف جموں اینڈ کشمیر۔ جب ہم دیکھتے ہیں جموں اینڈ کشمیر کے ایجوکیشن سسٹم، نو ڈاؤٹ یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے، لٹریسی ریٹ بہت اچھی ہے اور لٹریسی ریٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب جموں و کشمیر میں 90% سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہو جائے گی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر جموں و کشمیر میں 100% لٹریسی ریٹ آ جائے گی، پھر بھی کیا کشمیر کا مسئلہ جو انمپلائمنٹ کا مسئلہ ہے، کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ The answer is no, because we lack the skill education۔ یہاں پر جو ہے we are brought up with ordinary education, but there is a need of skill education۔ اگر ہمیں اس چیز سے باہر رہنا ہے آرڈنری لائف سے، then there is a need of skill education۔ اگر ایک ڈاکٹر غلطی کرتا ہے، اس غلطی کی وجہ سے ایک مریض کی جان جا سکتی ہے،
اگر ایک انجینئر یا آرکیٹیکٹ غلطی کرے گا اس وجہ سے ایک عمارت خراب ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی غلطی استاد سے ہو جاتی ہے تو اس غلطی سے پورا قوم خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اساتذہ صاحبان پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو اس بات سے آگاہ کرائے کہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی سے بڑھ کر بھی دنیا ہے، ڈاکٹریٹ سے بڑھ کر بھی دنیا ہے، MBBS کے بڑھ کر بھی دنیا ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں نوٹ آف انٹرگریشن لگ جاتا ہے، آفٹر MBBS، آفٹر انجینئرنگ، آفٹر IIT، آفٹر IAS، KS، لیکن ان سے بھی بڑھ کر دنیا ہے۔ یہ ہمارے اساتذہ کرام پر ذمہ داری عائد ہے، وہ لوگوں کو، وہ اپنے شاگردوں کو بتائے کہ ایمبریولوجی بھی کوئی فیلڈ ہے، ایرونوٹکس بھی کچھ کہتی ہے، جینوم پروجیکٹ کی بھی بڑے بڑے بکس ہیں، اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو آپ کے ہاتھوں سے کشمیر میں اس کی انوگریشن کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے یہاں پر کشمیر میں سکل ایجوکیشن کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے، پرائیویٹائزیشن کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے، جس وجہ سے ہم بے روزگاری کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، جس وجہ سے ہم انڈیولپمنٹ کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، جس وجہ سے ہم باقی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ میں بنگلور میں پڑھتا ہوں، میں جموں سے واپس آ رہا تھا سری نگر، تو میرے گاڑی میں ایک اچھا بندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ بندہ، ہی واز ویل ان اسپیکنگ، وہ بہت اچھے سے انگریزی بولتا تھا، فلوئنٹ انگلش تھا اس کا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا سر میں فزیوتھراپی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ کہاں سے پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بنگلور سے۔ جو ہی میں نے بنگلور سے کہا تو اس نے وہاں سے وہ ریئیکشن دیا جسٹ لائک میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، جیسے میں اپنے کشمیر کا سودا کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو آپ لوگ باقی سٹیٹس میں جا کے؟ کیا کشمیر میں کالجز نہیں ہیں؟ اگر پڑھائی کرنی ہے تو کشمیر میں پڑھائی کرو۔ آپ وہاں کے فیک ڈگری لا کے کشمیر میں ان امپلائمنٹ کی جو لسٹ ہے ان کو بڑھاتے جا رہے ہو۔ تو میں نے اس کا سوال تو سنا، ان کا جواب تو سنا، تو میں نے ان کا ریپلائی کیا، میں نے کہا حضرت اگر جموں و کشمیر کے بچے باقی سٹیٹس یا ابراڈ نہیں جائیں گے، جس طرح یہاں پر مزدوری کرنے کے لیے بہار سے بندے آتے ہیں، اگر کوئی BMIT نہیں کرے گا باہر سے تو یہاں پر MRI کرنے کے لیے ہمیں کسی بہاری کے پاس جانا پڑے گا یا کسی باہر کی شکل کے پاس جانا پڑے گا کہ ہمیں MRI کر لو یا ہمیں کوئی اور چیز کر لو۔ پرائیویٹ کالجز کے نام پہ ہے کیا کشمیر میں؟ پرائیویٹ سیکٹرز کے نام پہ جموں و کشمیر میں صرف پرائیویٹ سکولز ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کے سامنے کیس اسٹڈی رکھنا چاہتا ہوں۔ تقریباً ہر سال جموں و کشمیر سے 2 لاکھ بچے باقی سٹیٹس میں یا آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ پیرامیڈیکل ہو، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو یا ماسٹرز ان فزکس، کیمسٹری یا PhD ہو۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، ایک بچے کا 1 سال کا خرچہ آتا ہے 2.5 لاکھ روپے، تقریباً 2 لاکھ روپے تو فیس ہی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل 50,000 رکھتا ہوں میں سیلف ایکسپینڈیچر، فلائٹ کا آنا جانا، تو 2.5 لاکھ روپے ایک بچے کا خرچہ ہوتا ہے آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ۔ اب 2 لاکھ بچوں کا کتنا ہو گیا؟ 2 lakh multiplied by 2.5 lakh, that is equal to 50 billion rupees. امیجن کر لو، ہر سال ہم 50 بلین روپیز باقی سٹیٹس پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ امیجن ہاؤ ول بی دا ایجوکیشن سسٹم آف جموں اینڈ کشمیر اگر ہر سال 50 بلین روپیز جموں و کشمیر کے ایجوکیشن سیکٹر پہ خرچ کیا جائے۔ یہ سب باتیں میں نے اس بک میں مینشن کی ہے۔ یہ بک ایک بک ہی نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے، یہ ایک وہ مشن ہے جو کشمیر کو باقی ڈیولپڈ سٹیٹس، ڈیولپڈ کنٹریز میں شمار کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہم سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کتاب ہر فرد تک پہنچانا ہے،
ताकि हम इस किताब की रखवाली कर सके, हम इस किताब का सही इस्तेमाल कर सके। अनएम्प्लॉयमेंट दिस द मेजर इशू इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जवाब तो कोई नहीं ढूंढता इसका, सिर्फ ये कहते हैं दैट अनएम्प्लॉयमेंट्स आर जनरेटेड इन कश्मीर, बट द मेन प्रॉब्लम इज वी रेस्ट आवर फ्यूचर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर अस गवर्नमेंट इज द ओनली ऑप्शन, बट गवर्नमेंट सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। वी कैन क्रिएट आवर प्राइवेट सेक्टर्स। मैं अपनी बुक में कोटेशन लिखा है, मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज बट क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज। डोंट वेट फॉर द मिरेकल्स बट क्रिएट द मिरेकल्स। डोंट वेट फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स बट क्रिएट द जॉब्स। डोंट स्टॉप बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटीज बट स्टार्ट बिकॉज ऑफ एबिलिटीज। ये सब चीजें हमें मद्देनजर रखना है अगर हमें अपने जम्मू और कश्मीर को उन रियासतों में शुमार करना है, डेवलप्ड और हाईली डेवलप्ड रियासतों में शुमार करना है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये किताब एक महज किताब ही नहीं बल्कि एक मिशन है। इस मिशन को पूरा करने के में आप सब लोग आगे आए ताकि हम इस किताब की इस मिशन के जरिए जम्मू और कश्मीर को इधर नंबर 1 बनाएंगे और द ओनली वन। We should not satisfy with anything and everything. We should satisfy that the Jammu and Kashmir should be number 1 or the only one. जैसे मैं अभी बात कर रहा था मोहम्मद अब्दुल्ला मीर साहिब और मोहम्मद अशरफ साहिब, that this book is revolving around the empowerment of youth. मैं आपसे कहना चाहता हूं that empowered youth and ignited minded youth, they are the most powerful resources on the surface of earth, above the earth, down there. They can break the society, they can make the society, they can process the society. अब जवानों को आगे आना होगा। अगर इस जम्मू कश्मीर को इस दलदल से बाहर आना है, अगर जम्मू कश्मीर को नंबर 1 बनाना है या द ओनली वन बनाना है, इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। शुक्रिया।